الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين القاسم محمد خاتم النبيين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقصا من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. یقیناً ہم تمہاری آزمائش کریں گے کسی نہ کسی چیز سے پہلے. اب آئے مبارکہ کی تلاوت تو میں نے پوری کی ہے، مطلب جس میں جو کرانا کر دینا کہ یہ اعلان کیا گیا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے. اب آج یہ سوال بہت الگ کرنا ہے. خالق اپنے بندوں کا امتحان کیوں دیتا ہے؟ امتحان وہ لے جو حقیقتوں سے واقف نہ ہو. لیکن جو ظاہر و باطن پر حاوی ہے، جو ہم سے زیادہ ہماری صلاحیتوں کو جانتا ہے اور مستقبل کے ہمارے کردار سے بھی واقف ہے، وہ ہے آزمائش کیوں کرے. مگر حقیقت یہ ہے کہ آزمائش ہمیشہ اپنے علم کے لیے نہیں ہوتی، یعنی اس لیے امتحان نہیں لیا جاتا ہے کہ امتحان لینے والا اس کی حالت سے مبتلا ہو. کبھی یہ ہوتا ہے مگر ہمیشہ یہ مقصد نہیں ہوتا کہ آزمائش کرنے والے کو علم ہو، بلکہ اس کے علاوہ دو مقصد امتحان کے اور ہوتے ہیں. ایک ناقص کو اس کے نقص کا احساس پیدا کرانا اور دوسرے کامل کے کمال سے دنیا کو متعارف بنانا. روزمرہ کی زندگی میں ان دونوں باتوں کی مثال یہ ہے کہ کچھ سونا ضرورتن یا مسلحتن لے کر آئے بازار میں فروخت کرنے کے لیے گئے. اور جو اس کاروبار کو انجام دیتا ہے سنا اس کو لے جا کر وہ پیش کیے. اس نے پہلی ہی نظر میں محسوس کر لیا کہ سونا خالص نہیں ہے، اس میں کھوٹ ہے، اس میں ہمیں رزق ہے. لیکن اگر وہ زبانی کہتے تو آپ کیوں ماننے لگے؟ لہذا وہ کسوٹی نکالتا ہے. یہ کسوٹی اس نے اپنے علم کے لیے نہیں نکالی، وہ تو بغیر کسوٹی کے ہمیں سیکھا، لیکن آپ کو دکھلانے کے لیے. جب آپ نے
سنگ پر اپنے سونے کا رنگ دیکھ لیا تو پھر آپ کو پتا چل گیا کہ آپ کا سونا کیسا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ خریداری کے لیے نکلے گئے، اس نے کہا بھائی خالص ہونا چاہیے، اس نے اپنے پاس سے سونا نکال کیا نندے کا۔ جب آپ نے مشکوک نظروں سے دیکھا تو اس نے کسوٹی نکالی، پھر یہ کسوٹی اس نے اپنے علم کے لیے نہیں نکالی بلکہ آپ کو دکھلانے کے لیے کہ اس کا سونا کیسا ہے۔ بس خالق کا مقصد اپنے بندوں کے امتحان سے ان دونوں میں سے ایک ہوتا ہے۔ ہم ایسے ناقص نفوس میں اس کے امتحان کا مقصد پہلا ہے کہ ہمیں ہمارے نفس کا احساس پیدا کرایا جائے، اور یاد رکھیے کہ صحیح معنی میں احساس نفس ہو جانا صحیح کے کمال پیدا کرتا ہے۔ ہم میں سے کون ہے اور ہمیں سکھایا ہی گیا ہے کہ تم کارنامہ کربلا کو یاد کر کے کہو یا لینا کننا معکم فنفوذ فوزا عظیما، کہا کرنی تو عظیم کامیابی میں شریک ہوتے، لیکن جب چھوٹے چھوٹے مشکلات درپیش ہوتے ہیں اور ہمارے قدم استقلال میں جنگش پیدا ہوتی ہے، جب ذرا ذرا سے مفادات کی خاطر ہم حق فروشی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، تب پتہ چلتا ہے کہ ہم ابھی کتنے پانی میں ہیں، ہم ابھی نفس کی کس منزل میں ہیں۔ یہ تو ناقص نفوس میں امتحان کا مقصد ہے، اور کامل نفوس میں ان کے کمال سے دنیا کو متعارف بنانا۔ اگر ہر جنگ میں آسانی سے پیغمبر اسلام کو پتہ ہو جائے تو جتنے غازیان اسلام ہیں سب برابر کے بہادر ہیں۔ لہذا ضرورت ہے کہ کبھی جنگ بگڑے، ضرورت ہے کہ کبھی سختیاں درپیش ہوں، ضرورت ہے کہ کبھی ایسے مشکلات پیدا ہوں کہ مسلمانوں کو ان مشکلات کے مقابلے میں ثابت قدم رہنا مشکل ہو۔ میں کہتا ہوں کہ ناانصافی نہیں کرنا چاہیے جماعت کے ساتھ۔ جماعت میں بہت سے لوگ ہوں گے جنہوں نے کارہائے نمایاں بھی انجام دیے ہوں گے، بعض دوائیاں سر بھی کی ہوں گی، مگر کیا کیا جائے کہ وقت ہی ایسا سخت ہو گیا۔ کیا کیا جائے کہ صورت حال ہی ایسی نازک درپیش ہو گئی، ایک طرف جھکے ہوئے مال غنیمت کی طرف اور پشت پر سے تلواریں توڑنے لگی۔ تو ایسے وقت میں جمع رہنا کوئی آسان بات ہے؟ بہت مشکل ہے۔ اگر یہ صورت حال پیش نہ آتی تو پھر ہر ایک کا ذاتی جو جوہر تھا وہ چھپا رہتا، لیکن جب قطن منزل آ گئی تو اب معلوم ہوگا کہ حقیقی معنی میں مجاہد کون ہے۔ اب فرض کیجیے کہ کوئی سختی کا درجہ ایسا آیا
50 के कदम उठ गए, 50 बरकरार रहे, तो 50 से 50 का इम्तियाज तो हो गया, मगर इन 50 में कौन मुमताज दर्जा रखते हैं, वो अभी पर्दे में रहा। तो जरूरत है कि शिद्दत वक्त और बढ़े। फर्क कीजिए कि 50 में से भी 25 के कदम उठ गए, तो अब 75 से 25 का इम्तियाज तो हो गया, मगर इन 25 में कौन इम्तियाजी दर्जा रखता है, वो अब भी मस्ती है। अब किताबत में वो गाय करना नहीं है, दरमियान की आदत बहुत है, लेकिन अगर कोई ऐसी मंजिल भी आ जाए कि जहां सिर्फ 2 फर्में रह जाए और उनमें भी इंदल्लाह कोई एक इम्तियाजी दर्जा रखता हो, तो जरूरत है कि शिद्दत वक्त ऐसी हो कि बस एक रह जाए, और जब वो एक रह जाएगा तब मलक कलमा कहेगा कि ला पता किस तरह का बना है। बात यह है कि मलक हमारी दरगाहों में आके उसने और अभी तरफ नमक तो नहीं पड़ी, वो तो अल्लाह की तरफ का दिया हुआ फिर उसको है, जैसे जुमले उधर से सुने वही उसको याद हुआ, तो उसको सबसे ज्यादा एक जुमला सुनने में आया था, और वो क्या कलिमा तौहीद, ला इलाहा इल्लल्लाह। अब उसने उसी तरकीब का जुमला बनाया, उस जुमले की साख क्या है कि एक अदद ला या कोई इसम, उसके बाद बीच में एक इल्ला, और उसके बाद किसी का नाम, यही उसे याद था। उसने काम क्या किया कि अल्लाह की, उसने ये काम किया कि इलाहा की जगह रखा पता और अल्लाह की जगह रख दिया वली। हिंदुस्तान या पाकिस्तान के बाद दो दारुल कदीम के किसी फारूक तहसील को लगाए इस मुल्क पे शिर्क का फतवा। कितनी खतरनाक बात उसने की। बहरहाल मुझे मिले तो समझता हूँ कि ये हमेशा आपने अल्लाह का कलमा तो है, और आज किसी और का कलमा तो होगा ही, वो पहले खामोश है, वो खालिक की तौहीद का कलमा है, ये मखलूक की दुनिया में
तलवार इतनी पर किसानी की एक दूसरा जुमला भी बना लिया, उसी कलमे की साख था। और वहां तो खैर एक इंसान कामिल का नाम उसने रखा था इल्ला की मंजिल में, और यहाँ उसने एक बेजान चीज अरे तलवार जमादात में दाखिल है, जैसे पत्थर जमादात है वैसे ही तलवार है जमादात में दाखिल। और अब वो लाशफा कह रहा है कि कोई तलवार नहीं, उसी में से एक पर सूचना कर रहा है कि लाशफा जिंदा जुल्फ़िकार, कोई तलवार नहीं सिवा जुल्फ़िकार के। मैं कहता हूँ ये तो क़यामत की बात है। ये जमादात में से तुमने मुंतखब किया कलमा पढ़ने को मालूम था कि जो यख्ता हो उससे मंसूब हो काम बताए है और अब मुझे एक बड़ी दूर की बात याद आ गई, वो ये कि जब अटाए मनसब का सवाल था तो इंसान के फर्ज करारदाद जुर्म उसने जो मुरतब की थी उसमें दो बातें थी, एक फसाद और एक खूनरेजी, यानी खूनरेजी से उतनी नफरत जिसको हो वो तलवार की तारीफ करे। सुपर की तारीफ करता तो उसका काम बचाना है, लेकिन तलवार उसका तो काम ही है खून बहाना, क्योंकि हमारे शायरों को दे देता है कि तलवार की तारीफ करें। और आलम वाला का रहने वाला मखलूक फिरिश्ता वो और तलवार की तारीफ, ये तलवार की तारीफ क्यों करने लगे? वो कहेगा नहीं तलवार जब खतराकार के हाथ में हो तो मुजरिम होती है। तो अब हुजूर वाला इससे हुजूर अकली और वो ये कि जब कमाल के तारुफ के लिए इम्तिहान है तो जितना दर्जा कमाल का ऊंचा हो उतना अजीम इम्तिहान होना चाहिए, वरना मकसद इम्तिहान पूरा नहीं होता। यही हदीस भी बताती है कि दुनिया से बना तमाम लोगों में सबसे ज्यादा शरीर इम्तिहान अंबिया का होता है, औलिया का होता है। जिसका दर्जा ज्यादा ऊंचा हो उतना अजीम इम्तिहान उसका होता है। तो ये उसूल अक्ली है सुना के अंबिया मुर्सलीन को बराबर इसी जनात उससे इम्तिहान न होते। अब कल अर्ज करूंगा, अब जब अंबिया मुर्सलीन में बनत से कुरान
ہو گئے، اور اس لیے بے شک کی امت افضل الامم ہونے کی دعوے دار ہے کہ ہم تمام اقوام عالم سب سے برتر جماعت ہیں، افضل الامم یعنی امتوں میں سب سے افضل۔ تو جب یہ امت تمام امم میں سب سے افضل ہونے کی دعوے دار ہے، تو اس کو آسانیوں کا متوقع نہیں ہونا چاہیے، اسے راحت اور آرام کا طلبگار نہیں ہونا چاہیے، اس کو اپنے افضلیت ہونے کے تقاضے سے اسی کا متوقع رہنا چاہیے کہ ہمارے سامنے جتنے مشکلات آئیں گے اتنے کسی جماعت کے سامنے مشکلات نہیں آئیں گے، اور اسی تناسب سے پھر اسے اپنے کردار کا بھی جائزہ لینا ہوگا کہ ہمارا کردار اسی نقطے پر ہو جو ہمارے افضل الامم ہونے کے ساتھ سازگار ہے۔ آسان طریقہ یہ ہوتا ہے جواب کا، اور بہت سے مسلمانوں کا یہ طریقہ ہے کہ جب اپنی کمزوریاں دکھائی جائیں کہ تم نے یہ برائیاں ہیں، تم نے یہ برائیاں ہیں، تو فوراً نظیر میں دوسری قوموں پہ باتیں پیش کرنے لگے گی، یہ کوئی ہم نے یہ برائی چھوڑی ہے، دوسری قوموں میں بھی یہ برائیاں موجود ہیں۔ یہ بہت آسان گویا جواب ہوا کرتا ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ یہ جواب افضل الامم کے افراد کو دے نہیں دیتا۔ اس کو پھر وہی کہا کرتا ہوں کہ مجھے بہت جلدی طالب علمی یاد آتے ہیں، تو ضرور جیسے کہ درسگاہ میں کلاس مختلف ہوتے ہیں، تو جتنا کلاس اونچا ہوگا اتنا ہی نصاب امتحان اونچا ہوگا، اور اتنے ہی پھر پرچوں کی جانچ کا معیار سختر ہوگا۔ تو اگر چھوٹے درجے کا طالب علم کوئی غلطی کرے تو بڑے درجے کے طالب علم کو ہنسنے کا حق نہیں ہے، لیکن اگر بڑے درجے کا طالب علم کوئی غلطی کرے تو ہر بچے کو ہنسنے کا حق ہے۔ اس لیے کہ اونچا ہے تعلیمی حیثیت سے، اب یوں سمجھیے کہ خالق کی طرف سے ایک درسگاہ قائم کی، اس درسگاہ کے مدرس اول حضرت آدم، یعنی میں یوں کہتا ہوں کہ وہ آئے نو انسان کی رسم ابجد ثانی ادا کرنے، بسم اللہ کرانے اور ابتدائی تعلیم دلانے، تو اب اس امت پر جو ان کے درجے میں تھی صرف ذمہ داری اتنی تعلیم کو پائے تکمیل تک اپنے عمل سے دکھانا ہے جتنی تعلیم ان کو حضرت آدم سے ملی۔ اب جناب معیار تعلیمی اونچا ہوا تو حضرت نوح آئے، ماشاء اللہ علماء کرام بھی ہیں اور
مختلف درجے کے صاحبان علم و تعلیم یافتہ حضرات وہ سبھی موجود ہیں تو بہت سی اس میں تو باقاعدہ مجالس ہمارے عوام کو بھی معلوم نہیں ہے کہ ایک نبوت کا درجہ ہے اور ایک رسالت کا درجہ ہے، اور رسالت میں پھر اولو العزم مرسلین کا درجہ ہے، تو حضرت آدم بس نبی ہیں، رسالت ابھی حضرت آدم سے شروع نہیں ہوئی ہے۔ رسول حضرت نوح ہیں، رسالت یہاں سے شروع ہوئی ہے، وہ عالم ظاہر میں اول الانبیاء ہیں، اور حضرت نوح ترکیب ظاہر میں اول المرسلین ہیں، اور رسول ہی نہیں ہے بلکہ اولو العزم رسول ہیں۔ حضرت آدم بھی ظاہر ہے کچھ تعلیمات لے کر آئے تھے، مگر وہ ایسے ابتدائی تعلیمات تھے کہ ان کا نام شریعت نہیں ہوا ہے۔ شریعت کا آغاز بھی حضرت نوح سے ہوا ہے۔ تو اب یہ جب بزرگ مرتبہ نوح درجہ رسالت میں رکھتے ہیں حضرت نوح، تو اب ان کی تعلیم جو حاصل کر رہے ہیں ان کا معیار تعلیمی اونچا ہوا۔ اب یہی سمجھ لیجیے کہ ہر پیغمبر میں کچھ مومن ہوتے تھے، کچھ کافر، اور یہ سنت کائنات کی یا بشر کی قسمت ہے۔ قرآن کے پوچھے کہ زیادہ تر مومنین کی جماعت اقلیت میں رہی اور غیر صاحبان ایمان کی جماعت اکثریت میں رہی، حالانکہ کتنی طویل تبلیغ، یعنی 950 برس، یہ تو قرآن مجید کی بتائی مدت تبلیغ ہے، پوری عمر کتنی ہوتی، تو اس میں ایمان لانے والے بس تھوڑے سے جو عذاب سے بچا لیا، اور یہاں تک کہ گھر کے افراد بھی سب متاثر نہیں ہوئے۔ اور یاد رکھیے کہ ایمان لانے والے بہت سے ہوں گے، مگر قرآن مجید نے ان کے پتے نہیں دیے کہ عزیزوں میں کون ایمان لایا، لیکن جس نے ایمان نہیں اختیار کیا اس کو قرآن ایسی ابدی کتاب میں اس کو یاد رکھا گیا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ وہ ایمان لانے والے جو ساتھ تھے ان کے نام نہیں بتائے گئے، لیکن خلاف توقع اتنے قریبی رشتے کے باوجود جس نے کہ ایمان اختیار نہیں کیا اس کا ذکر آخر کیوں کیا گیا؟ یہ صرف اس لیے کہ رشتوں سے دھوکہ نہ کھائے۔ ایک طرف نسبی رشتے کا ذکر کر دیا اور وہ بیٹا یہ ظاہر ہے کہ نسبی رشتے دار ہے اور میری سببی رشتے دار ہے، تو ایک نسبی رشتے دار کا ذکر کر دیا تاکہ کبھی اولاد رسول ہونے کے دعوے کے ساتھ عمل سے غافل نہ ہو۔ اور یہی کہا گیا کیوں تمہارے گھر سے نہیں ہے انہو عمل غیر صالح، تو بلا واسطہ جو دیتا ہے
بغیر درمیان کے اور کسی پشت کے آئے ہوئے وہ عمل صالح نہ ہونے کی بنا پر اہل سے خارج ہو جاتا ہے، تو جو طویل شجرے کے لحاظ سے اولاد ہو وہ یہ سمجھے کہ ہم تو اولاد رسول ہیں، لہذا ہم چاہے جیسے ہوں، تو چاہے جیسے نہیں، اولاد رسول ہونے کے ساتھ اگر ان کے اہل میں بھی داخل ہونا ہے، اور اہل میں جب داخل ہوگا تبھی عذاب سے بچتا ہے، ورنہ طوفان عذاب گھیر لیتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ رشتہ کیا ہے۔ تو اس کا ذکر کرنا ضروری سمجھا گیا، اور پھر کسی وجہ سے کسی گمراہی سے بچانے کے لیے سببی رشتے دار کا ذکر کرنا ضروری سمجھا گیا کہ ٹھیک تو نہ جائے رسول، مگر پھر بھی دیکھو وہ مثال بن گئی معصیت کی، مثال کی لفظ قرآن نے ضرب اللہ مثلا، اللہ نے مثال ان کی پیش کی، تو جناب یہ مثالی معصیت کا نمونہ بن گئی باوجود روزے رسول ہونے کے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر جماعت کے لیے کچھ روشنی کا سامان ہے واقعات کے ذکر میں۔ تو حضور اب جو کافر ہوئے، اب میں تو طالب علموں والی بات کر رہا تھا، بولا تو نہیں، تو جو کافر ہوئے وہ گویا درگاہ سے نام کٹوا کے نکل گئے۔ اب ان کا معیار تعلیمی نیچا رہ گیا، اب وہ بیچارے بس حضرت آدم سے لے کے اب تک کے جتنے انبیاء تھے ان کے تعلیمات جتنے تھے اتنے ہی کی ذمہ داری ان پر رہ گئی، اور جو حضرت نوح کے پر ایمان لائے، اس کے معنی یہ ہے کہ اس بلند تر معلم کے درجے میں بھی حاصل ہوئے، داخل ہوئے، تو اب ان کی ذمہ داری میں اضافہ ہو گیا کہ وہ اس تعلیم کو بھی یاد رکھیں، یہ نہیں کہ آگے بڑھتے جائیں اور پچھلا بھولتے جائیں۔ وہ طالب علم کس منزل تک پہنچے گا؟ تو نہیں، وہ تعلیم بھی یاد رکھیں جو آدم سے تک ملی تھی، اور اب مزید یہ تعلیم جو حضرت نوح سے ملی اسے بھی یاد رکھیں، اور اب اس کے بعد حضرت نوح کے بعد درمیان کی منزلیں 1,24,000 انبیاء کے درمیان بھی نہیں معلوم، تو میں سب کو کہاں پیش کروں گا، مگر جو نمایاں معلوم ہے کہ حضرت نوح کے بعد اب حضرت ابراہیم خلیل اللہ آئے، ان کا درجہ حضرت نوح سے بالا کر، اور اس کو میں وعدہ کر چکا ہوں کہ یہ جو کل انشاءاللہ بیان ہوگا تو حضرت نوح کی حضرت ابراہیم کا درجہ اونچا، تو اب جنہوں نے پھر حضرت ابراہیم کی منزل میں آ کر کفر اختیار کیا، نہیں مانا، پھر ان کا معیار تعلیمی نیچا رہ گیا۔ اب جنہوں نے حضرت ابراہیم کی بھی رسالت کو تسلیم کیا، اس کے معنی یہ ہے کہ آپ کے درجے تعلیمی میں بھی وہ داخل ہوئے، تو اب ان کی ذمہ داری ان سے زیادہ ہو گئی۔ اب جناب حضرت ابراہیم سے بالا تر اگر کوئی معلم آ گیا اور میں کہوں کہ آپ تمام سلسلے انبیاء میں درجے تعلیمی کتنا اونچا ہوا ہے، 1,24,000 انبیاء ہیں، یعنی حضرت آدم کے ساتھ جو ایک کا حصہ بنا تھا، اب اس پر ایک کم دو کم 1,24,000 صفر ہو گئے،
اتنا معیار تعلیمی اونچا ہوا. اب حضرت خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں آ کے جنہوں نے آپ کی رسالت کو نہیں مانا، پھر چاہے وہ یہود ہوں، چاہے نصارہ ہوں، چاہے دنیا کی کوئی اور قوم ہو، ان کا معیار تعلیمی نیچے رہ گیا. اور جنہوں نے آج اور ان کا نصاب تعلیم کیا، یعنی آدم سے لے کے اس وقت تک جتنے صحیح اترے، جتنی کتابیں اتری، ان سب میں جو کچھ سرمایہ ہدایت ہے، اب سب کی ضمانت دار یہ قوم ہے جس کا نام ہے مسلم. تو اب اس درجہ امتیازی پر آ کے معیار تعلیم میں اس کو حق ہے کہ یہ دوسروں کی مثالیں پیش کرے. اس کے معنی یہ ہے کہ مسلمان کو کسی قوم کے افعال کا جائزہ لینے کا حق نہیں، مسلمان کو کسی دوسرے قوم کے افعال پر نکتہ چینی کا حق نہیں، اور مسلمان کے طرز عمل پر نکتہ چینی کا دنیا کی ہر قوم کو سب جگہ جہاں تک ہمارے دل میں کے بہت سے افراد سمجھتے ہوں گے تو پوری امت مسلمہ کو کہا جا رہا ہے. خیر ہم بھی اس میں درمیان میں صحیح مگر عقل ہم نہیں ہے، پوری امت کی بات ہے. مگر عام امت مسلمہ اب وہ جو حضرت پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تسلیم کرتے ہیں، اب کوئی یہ طبقہ ہے کہ اس نے کہہ دیا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح رسالت ختم ہو گئی، اسی طرح خالق کی طرف کا نظام رہنمائی بھی ختم ہو گیا. یعنی اب آگے ادھر کا رہنما کوئی نہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ علمی طور سے گویا اس میں بھی ختم ہو گیا. حضرت پر نبوت بھی ختم، رسالت بھی ختم، رہنمائی بھی ختم، علم بھی ختم. لہذا آپ کے بعد نہ ادھر کا رہنما، نہ آپ کے بعد ادھر کا کوئی معلم، نہ آپ کے بعد کوئی معصوم ہستی جس کا نمونہ ہمارے لیے بیدار مثال بن سکے. تو اب اس جماعت کے لیے نصاب تعلیم بس اتنا رہ گیا جتنا 23 برس میں اس نے سنا. تو یہ تاریخ اسلام کی بدی حقیقت ہے، جیسے دو اور دو کا مجموعہ تھا کہ مجموعہ عمر رسالت 63 برس، اس میں 40 برس قبل بعثت، جبکہ علانیہ کسی دعوت و تبلیغ کا سوال ہی نہیں تھا، اور صرف 23 برس یہ جن میں کہ آپ اعلان رسالت فرما چکے، جو بعثت کے بعد کی منزل ہے. اب اس 23 برس میں بھی
13 برس وہ دور ہے جس میں وہ آئے کو پتھر کھا رہے ہیں. 13 برس کا وہ دور ہے جس میں بڑا حصہ شیب ابو طالب میں گزرا ہے. 4 برس کوئی معمولی مدت ہوتی ہے. تو شیب ابو طالب میں کون کون تھی جس کے سامنے مدرسہ رہے تعلیمات کھلتا؟ وہ سب ایک قید خانے میں گویا بند تھے. تو اب مجموع عمر تعلیمات پیغمبر جو اسی طور پر ہے وہ صرف ہجرت سے لے کے وفات تک. اس لیے آگے عام لوگوں کو موقع نہیں تھا آپ سے فائدہ حاصل کرنے. ان کی عمر ہدایت بھی اتنی ہے ان کے لیے. ارے اس وقت جو فیض کر پا رہے تھے وہ وہی تھے کہ جو دوست کے پالے ہیں، جو کسی وقت میں جدا نہیں ہوئے. سب جو گرم حالات کرنے پیغمبر کے پاس ہے وہ تو ہر حال انسان حاصل کرتے رہے. لیکن عام دنیا وہ تو اسی وقت حاصل کر سکی جب کہ آپ گویا برسر اقتدار ہے. اقتدار کہانا نہیں تھا مگر دنیا تو اسے شاہی سمجھی ہے. اس کے بعد یہ کہ دنیا نے شروع سے تصور شاہانہ نظام کا کیا ہدایت کے ساتھ. لہذا وہ گوشہ نشین رہنماؤں کو چوکر سمجھ سکتی ہے. بہرحال مجھے تو ان کا بار ہلکا کرنا ہے کہ اب ان پر ذمہ داری بیچاروں پر صرف اتنے دور کے تعلیمات کی ہے جتنے دور میں ان کے خیال میں ادھر کا ایک رہنما تھا موجود. ان کے خیال میں ایک معصوم رہنما وہ جتنے درجے تک قسمت کے قائل ہوں. بہرحال ایک معصوم رہنما وہ اتنی مدت تک اس کے تعلیمات ملتے رہے. اب اس کے آگے ان پر ذمہ داری نہیں ہے کیونکہ اس کے آگے انہیں درسگاہ کے وجود کا تصور ہی نہیں ہے. ان کے نزدیک درسگاہ مکفل ہو گئی. درسگاہ میں تالے ہو گئے. اب تعلیم کا کام ختم ہو گیا. اب یہ ہمارے آپ کے سمجھ میں نہ آنے والی بات کوئی اور بات ہے. یعنی قرآن پر جب میں نظر ڈالتا ہوں تو ہدایت بتقاضۂ ربوبیت ہے. رب کا للملائکہ اللہ نے کہا گیا رب کہا گیا ہے. یہ اسی لیے کہ یہ نظام ربوبیت کی بنا پر قائم ہوا ہے. اگر وہ فقط خالق ہوتا تو انبیاء کے بھیجنے کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ خالق کا کام پیدا کرنے کے بعد ختم ہو گیا. اب چاہے تم اچھے رہو چاہے برے رہو خالق کا کیا مطلب. مگر وہ خالق فقط نہیں ہے رب بھی ہے اور رب کا کام ہے تدریجی ترقیوں کی راہ پر لگانا.
تو ہدایت بتقاضائے ربوبیت ہے، اور اسی لیے بشر سے پہلے ہادی بشر آیا، یعنی جو ابو بشر ہے اسی کو ہادی بنا دیا ہے۔ اس کے معنی ہے کہ خالق ایسی قوم کا تصور ہی نہیں رکھتا جس کا ہادی نہ ہو۔ دوسری لفظوں میں عرض کروں، ماشاءاللہ صاحبہ نے پڑھنا ہے کہ رہنما کا وجود بغیر امت ہو سکتا ہے، امت کا وجود بغیر رہنما یہ ہدایت کا نظام بتقاضائے ربوبیت ہے۔ تو اب وفات رسول کی جو تاریخ لے لیجیے، 28 سفر سے لے کے 12 ربیع الاول تک، کوئی نہ کوئی تاریخ تو ہے، سب اقوال کو جمع کریں تو 28 سفر سے 12 ربیع الاول تک کیا بس اللہ کی ربوبیت تھی؟ اگر اس کی ربوبیت کو ختم مانیے تو سلسلہ ہدایت کو بھی ختم مانیے، اور اگر اس کی ربوبیت تعمیر بشر ہے اور اس کے بعد بھی ہے تو پھر اس کی طرف کے نظام ہدایت کو بھی آپ کو تعمیر بشر ماننا پڑے گا، ورنہ اس کے معنی یہ ربوبیت کا تقاضا پورا نہیں ہو رہا ہے، اور اب اس نے جیسے ربوبیت سے استعفا دے دیا، یا کارخانے ربوبیت کو بھی مکمل کر دیا۔ مگر سر یہ تو بحث والی بات ہے، ہر ایک جماعت جو یہی تصور رکھتی ہے، اب وہ جماعت جو تصور رکھتی ہے اس پر ذمہ داری بس اتنے عرصے تک کی ہے جتنے عرصے تک کے لیے وہ رسول کو رہنما مان رہی ہے، اور جتنے عرصے تک وہ اس کی طرف سے تعلیم کا وجود مان رہی ہے، اور اس کے بعد جب درگاہ بند ہو گئی تو اب تعلیم کیسی؟ تو ظاہر ہے جب تعلیم بند ہو جائے تو بچے جو چاہے کریں۔ زندگی تو گزارنا ہے، اور یہاں ایک فرد کی زندگی نہیں، پورے ان کے بشر گزارنا ہے۔ تو اب ادھر جو ان کے دل میں آئے گا، ارے اکیلے نہ سمجھ میں آئے گا، جب چیز مل کے کچھ طے کر اس طرح لینا کافی ہوگا، 50-100 اس کا کچھ اور نام رکھ لیں گے، اب ہر جو سمجھ میں آئے گا وہ کریں گے۔ اگر اس نے جانکاری بند کر دی تو وہ ان سے کیا پوچھ سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس کی حجتی ان پر تمام نہیں ہے، لہذا یہ کہہ سکتے ہیں ہم کیا کرتے، کوئی اور تو تعلیم بتانے والا، لہذا جو ہماری سمجھ میں آیا ہم نے کیا، تو ان پر ذمہ داری بس اتنی۔ لیکن اگر کوئی جماعت ہے کہ وہ سمجھ رہی ہے کہ نبی دنیا سے ہمارے محفل سے چلے گئے اور ان کی یہ دنیا کی زندگی اب ختم ہو گئی، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ نظام ہدایت بھی ختم ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا کہ رہنما بھی کوئی نہ رہے، اور یہ ذمہ داری اس کی ہے جس نے نبی بھیجا تھا۔
क्योंकि वो भी तो हमने पंचायत से नहीं मुकर्रर किया था। अगर हम अपनी हिदायत का कानून खुद कर सकते तो आदम से लेके इस वक्त तक उधर के अंबिया क्यों आते रहे? हर दौर में बिल्हम्दुलिल्लाह हम जमा होकर शूरा करके अपना सरबराह मुकर्रर कर लेते। ये उधर से होने की क्या जरूरत थी? तो अब उधर से कोई नहीं रहा तो उन्होंने हमने कहा नहीं ये नहीं हो सकता। जब अब तक सरबराह रहा तो अब भी सरबराह है, चाहे नाम उसका कोई दूसरा। सरकार एक होते हैं और नाम अलग अलग होते हैं। आम जबान में मुंसिफ, जज और जस्टिस और नाम सबके अलग अलग हो। काम सबका एक इंसाफ करना या किसी का नाम इनमें से काम है नाइंसाफी करना। वो चाहे करे नाइंसाफी और बात, मगर उनके मनसब का तकाजा नाइंसाफी करना नहीं है। काम है सबका इंसाफ करना। लेकिन इसके बावजूद अगर जज को मुंसिफ कह दीजिए तो वो तौहीन का दावा कर दे और मुंसिफ को जज कह दीजिए तो वो भी गलत होगा। इसके मानी है काम का एक होना और चीज है और लक़ब मिल जाना मनसब का नाम और चीज है। इसी तरह हिदायत करना नबी का भी काम है, हिदायत करना रसूल का भी काम है, मगर ये कि काम सबका यह है। लेकिन फिर भी उधर से जिसको नबी बनाया वो उसका दर्जा और जो उसको रसूल बनाया उसका दर्जा और जिसको उलुल अज़्म बनाया उसका दर्जा और जिसे इमाम बनाया और वो हमें मिलता है कि नबूवत आदम से शुरू हुई थी और इमामत वो है कि जिसका आगाज इब्राहीम से हुआ है। यानी जब इतने दर्जे नबूवत रिसालत ऊंची होगी तब पहला इमाम आया। अंबिया ऐसे हुए हैं कि जो किसी एक करिए के कभी अंबिया ऐसे हुए हैं बल्कि होता है कि बाबा नंगे नस्ते से सिर्फ अपनी जात तक की जिम्मेदारी थी। तो नबूवत के दायरे अलग अलग होते रहे, रिसालत के दायरे अलग अलग होते रहे, लेकिन इमामत जिस वक्त से शुरू हुई तो इन्हीं जायलों का दिल नाश है। अब नाश न किसी मुल्क का नाम है न किसी कौम का नाम है न इलाके का, तमाम नौए बशर। इसके मानने के इमामत जहाँ से शुरू हुई वहीं से हमगीरी हुई। रहनुमा का नाम किसी वक्त में नबी हो, फिर किसी वक्त में रसूल हो, अब नाम उसका इमाम हो जाए, वो से इमाम नाम से उनका जिक्र है तो जनाब उधर से लक़ब उसका उस ओहदे का इमाम हो जाए तो वो दर हकीकत काम नहीं बदला, सिर्फ नाम बदल गया है। लिहाजा हमारे नजदीक वो मदरसा जो था वो मदरसा फिर कायम रहा, वो मदरसा फिर बरकरार रहा। तो जिन्होंने नहीं माना
وہ گویا نام پٹوا کے اس مدرسے سے نکل گئے، اور اب جنہوں نے اس مدرسے کو مانا، اس کے معنی یہ ہے کہ اب ان کا نصاب تعلیمی اور یہ بڑا، اب ان پر فقط اس 23 برس کی رسول کی زندگی کے تعلیمات کی ذمہ داری نہیں، بلکہ اب پورے دور علوی کے تعلیمات کی بھی ذمہ داری، پورے دور حسنی کے تعلیمات کی بھی ذمہ داری، پورے دور حسینی کے بھی تعلیمات کی ذمہ داری۔ نصاب تعلیم اونچا ہوا تو جب نصاب تعلیم اونچا ہوا تو جیسے مسلمانوں کو دوسرے امتوں کے جائزہ لینے کا نکتہ چینی کا حق نہیں تھا، اسی طرح اب اس گروہ کو مسلمانوں کے دوسرے فرقوں پر نکتہ چینی کا حق نہیں ہے، ان کے افعال کی نکتہ چینی کا دنیا کو یاد رکھیے کہ ان کے تعلیمات کو جتنی دفعہ ہم زیادہ سنیں اتنی ہی ذمہ داری میں اضافہ ہوتا ہے۔ وہ جنہوں نے بس نام یاد کر لیے تھے انبیاء کے اور تعلیمات کو حاصل کرنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ تو وہ ہیں کہ جب رجسٹر میں نام تھا لیکن کلاس میں کبھی حاضر ہی نہیں ہوئے۔ لیکن رسول کے پاس حاضر باش ہیں، تو جتنے زیادہ حاضر باش ہیں اتنی حجت خدا زیادہ تمام ہوتی ہے، اتنی ہی ذمہ داری میں اضافہ ہوتا ہے۔ اسی طرح کوئی قوم پر کیجیے ہے کہ اس نے بڑے رہنماؤں سے اپنے کو نسبت دے رکھی ہے، لیکن یہ کہ کوئی ان کے یاد کرنے کا ذریعہ ہی اختیار کیا، بس پوچھا جائے تم کسے مانتے ہو تو نام لے لیں گے، لیکن اس کے کارنامے ان کے آنکھوں کے سامنے آتے ہی نہیں، تو پھر وہ گویا نصاب تعلیمی ان کا نامکمل۔ اور اگر کوئی جماعت ایسی ہے اس نے بار بار اس سبق کو دہرانے کے سامان کر رکھے ہیں، بار بار وہ مثالیں ان کے سامنے پھر سوچتی رہتی ہیں، یہ مجالس کیا ہیں؟ خدا کی قسم یہ مدرسہ تعلیمات عالم ہے کہ صحیح مطلب میں ان کا استعمال ہے۔ یہ ذمہ داری ہماری ہے کہ ہم اس مجلس کو صحیح مطلب کا حامل بنائیں، اور جناب سننے والوں کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ہم ان تعلیمات کے سننے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر یہ ذمہ داری ہے کہ وہ یہ ثابت کریں کہ ہم ان تعلیمات کے سننے کے لیے بھی تیار ہیں، اور اگر یہ دیکھا بیان کرنے والوں نے ممبر کے کہ جب کام کی چیزیں بیان ہونے لگی تو نہ لگا تو وہ سمجھے کہ اور غلافوں میں رکھ کے جتنا سنا دیا جاتا ہے وہی غنیمت ہے۔ اب صاف صاف یہ باتیں نہ کہی جائیں، ورنہ جتنے سنتے ہیں یہ بھی نہیں سنیں گے، تو ذمہ داری سے سامعین بری نہیں ہو سکتے۔ مزاج مجلس بنانے میں دونوں کا دخل ہے، لیکن کبھی سامعین کا جواب دیجیے۔ یہ مجالس ہمارے کیا ہیں حقیقت میں؟ یہ مجالس ہیں تعلیمات اسلامیہ کے، اور ماشاء اللہ پھر
उतारूंगा वो निज़ाम तालीम के दाखिलदारों को कि ये बहुत जदीद तसव्वुर माना जाता है कि तालीम के दो तरीके हैं और एक तरीका पहले जो था वो उतना कारआमद नहीं है जितना अब नया तरीका कारआमद है। वो दो तरीके क्या हैं? एक अंग्रेजी अपने आप भूल लीजिएगा देखना, तो एक बड़ा बगैर राह रास्त तालीम और एक बड़ा है रास्ता। वो पुराना तरीका तालीम का वो कहते हैं बड़ा है रास्त तालीम, और वो इतना कारआमद नहीं है जितना बगैर राह रास्त तालीम कारआमद है। वो क्योंकि बड़ा रास्त तालीम और बगैर राह रास्त तालीम में कोई वो इलाज तो नहीं लेना है उस मदरसे तालीम का, तो जनाब बड़ा रास्त तालीम के लिए कि जो हुरूफ सिखाना है वो याद कराना बच्चों को शुरू कर दिए। अब मैं जिन हुरूफ से जानता हूँ अभी बेटे से ये अपनी में याद करने लगे, लिख के दिया कहते हुरूफ लिखो, ये तहरीर की स्मृत होने लगी इन हुरूफ की। अब जो हुरूफ जो लोग पढ़े तो वो हुरूफ याद कराए। ये तो है बड़ा है रास्त तालीम। कहते हैं इसमें तालिब इल्म के दिमाग पर एक नाखुशगवार बार पड़ता है, यानी वो एक बोझ महसूस करता है कि मुझे ये घटवाया जा रहा है, मुझे ये तालीम दिलवाई जा रही है। बगैर राह रास्त तालीम वो क्या है? वो ये है कि फल दिखाओ जिसमें वो हर पाते होना में, तस्वीरें दिखाओ उन तस्वीरों में वो नाम आते हों, उन्हें ऐसे जिसमें वो नाम आते हों। अब तरतीब से उन्हीं नामों के लिहाज से तस्वीरें उसमें देखी और नाम आते रहे, वो समझेगा कि मेरी तफरीह हो रही है और वो जिम्नी तौर से तालीम भी होती रहेगी। ये है बगैर रास्त तालीम। जब उस खिलौने का नाम आया जिसमें के अलिफ है और वो नाम याद हुआ तो अलिफ याद हुआ, जब वो बे वाले नाम का खिलौना देखा और उसका नाम याद हुआ तो बे से याद हो गई। इस तरह से वो हर गोया खेल खेल में याद होते हैं। ये है बगैर राह रास्त तालीम। मैं बताऊं कि खुदा और रसूल वो फितरत बशर से वाकिफ और क्यों न होते इसलिए कि वो खालिक फितरत है, तो हमें दुनिया समझती है ये नया इंतजाम है। मैं कहता हूँ ये दोनों तरीके खालिक फितरत को पहले से मालूम थे। वो जो कुरान पढ़ा जाता था वो सी तालीम थी, बराह रास्त तालीम। और ये जो अहले बैत की सूरतें दिखाई जाती हैं वही अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी उनके फैज की से उन्हीं के तालीम से उन्होंने फज़ाइल बताए, उन्होंने तरगीब वगैरह की, तो वो जो हमारे मदारिस हैं वो बराह रास्त तालीम का मरकज है।
اور یہ جو ہمارے مجالس ہیں یہ وہ بغیر راہ راست والی تعلیم کا مرکز ہے، اور بشرطے کہ وہی فائدہ اس سے اٹھایا جائے۔ وہاں تعلیم نماز کی دی جائے، مجلس میں آ کے حسین کی نماز بتائیے۔ وہاں تعلیم انفاق کی جائے، زکات کی دی جائے، یہاں آ کے اللہ کی تفسیر میں جتنے حقوق اللہ اور حقوق الناس، وہی تعلیم جو مدرسوں میں ہوگی اسی کی تکمیل یہاں ہوگی، ان مجالس میں ہوگی۔ اور بخدا میں آپ سے اور ہر صاحب فہم منصف مزاج سے کیا الفاظ قرآنی سے نماز کی اتنی اہمیت سمجھ میں آئی تھی جتنی حضرت علی ابن ابی طالب کے عمل سے صفین میں دونوں قدموں کے درمیان مصلی بچھا دیا اور نماز پڑھنے لگے۔ اور ابن عباس ایسا دلیل القدر حافظ قرآن، مفسر قرآن، کتب رجال یہ اسلام میں علماء اسلام حالات صحابہ کی کتابوں میں دیکھیے، فکر الامہ، ترجمان القرآن، ان کے القاب ہیں اتنا دلیل القدر، اور علی کا شاگرد اور ایسا شاگرد جس کے راجور تفسیر بسم اللہ بیان کی جائے، حرکت و ناقت کو علی لائق نہیں سمجھ سکتے۔ یہ راجور اس سے یہ بسم اللہ کی تفسیر بیان فرمائے، اور معلوم ہوتا ہے کہ معلم کے فیض کی انتہا ہوئی اور نہ طالب علم کی صلاحیت ختم ہوئی۔ اور علی کا ایک فقرہ ان دونوں باتوں کی دلیل ہے کہ ابن عباس لو زادنا اللیل لزدناک، ارے کیا کریں رات ختم ہوگی، ارے رات کچھ اور موقع دیتی تو اور ہو گیا۔ مگر ایسا جلیل المرتبہ صحابی رسول اور شاگرد علی ابن ابی طالب، مگر علی کا مصلح جو رشتہ ہے تو وہ متعجبانہ کیسا انداز ایسا ہے جیسے محبتانہ غصہ ہو، بالکل یہ جگہ نماز پڑھنے شکلان بھائی بھی تو تھے، تو جناب اس انداز میں کہنے لگے یہ موقع ہے، یہ جگہ نماز پڑھنے کی جیسے کوئی چاہنے والا بہت ہی خلوص کے ساتھ غصہ کرے، یہ جگہ نماز پڑھنے کی ہے۔ اور علی کا جواب دیتے کہ اسی نماز کے لیے تو ہمیں جہاد کرنا اور آگے دیے اور سچ بتائیے کہ اقیم الصلاۃ سے یہ اہمیت ثابت ہوئی تھی نماز کی، یہ آج اس نماز سے اور حضرت علی ابن ابی طالب کے جملے سے، اور یہ تو میدان صفین تھا۔ اب میں ابھی جلالت قدر ابن عباس کی عرض کر چکا، مگر کیا بتاؤں مرسلین میں خالق نے کہا کہ فضلنا بعضهم علی بعض، تو اور بلند مرتبہ نصوص میں بھی اگر درجے ہیں تو جناب ابن عباس عمل ایمان سامنے ہے اور پھر بھی حیرت سے سوال کر رہے ہیں۔ اور اب کیا بتاؤں ابو سمامہ صاحبی ہیں
اول کے حسین کے اثارے سے نہیں ہے. جیسے حضرت ظاہر ہیں جیسے مسلم نے ہوتا جائیں اتنی نمایاں کرو. خدا کے قسم کربلا اگر نہ ہوتی تو ان کا نام بھی ہمیں نہ معلوم. یہ ابو ثمامہ ہے صاحبی اور ان کی کوشش کیا ہے کہ جنگ فلسطین کیسا جنگ کربلا وہاں بھی اقلیت اور کثریت کا مقابلہ تھا مگر ہزاروں کی تعداد کا فرق تھا. یعنی ادھر مثلا 10,000 ہیں ادھر 20,000 ہیں ہزاروں میں پھر گنتی میں فرق تھا. لیکن کربلا یہاں ایک طرف 72 اور ایک طرف 30,000 اور ان کا معاملہ اور اس عالم میں. اب پھر اگر کوئی بات الجھن کی رہے تو صاحبان علم سے پوچھ لیجیے گا جو ماشاءاللہ موجود ہیں کہ تمام نمازوں میں سب سے زیادہ مشکل شناخت وقت ظہر کی ہے اس لیے کہ تمام نمازیں قوت احساس سے متعلق ہیں. تو پہلے سحری وہ بھی آنکھوں سے دیکھنے کا وہ مغرب کے لیے سورج کا ڈوبنا ہو یا سورج کا ظاہر ہونا فقہ کے اختلاف سے بحث نہیں ہے لیکن دونوں چیزیں آنکھوں سے دیکھنے کی. مگر ظہر کی نماز خط نصف النہار اس کا معیار یہ کوئی آسمان پر لکیر ہے جو کھینچی ہوئی ہے وہ خط موہوم ہے. اور ماشاءاللہ ریاضی کے طالب علم بھی ہوں گے کہ یاد رکھیے کہ خط طول میں تقسیم ہوتا ہے عرض میں تقسیم نہیں ہوتا. اسی کا نام خط ہے. اس کے معنی یہ ہے کہ جزء غیر منقسم ہے اور وقت موہوم آسمان پر جس سے آسمان کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں ایک ادھر اور ادھر بس اس خط کے ادھر جب تک آساب ہے زوال نہیں ہوا اور ادھر اس خط کے ادھر پہنچا اور زوال ہو گیا. اتنا نازک معاملہ کہ معصوم سے پوچھا کہ دخل وقت ظہر کا وقت آ گیا. حضرت نے فرمایا لا نہیں ہاں. نے پوچھا یہ تو سمجھ میں بات نہیں آئی نہیں بھی اور بھی. آپ نے فرمایا جس وقت میں نے لا کہا نہیں آیا تھا جب جتنی دیر میں لا کہا آ گیا تو میں نے نام کہہ دیا. اب نزاکت اس وقت کی آپ سمجھ سکتے ہیں. اور مجھے تو لغت میں یہی لفظیں ملتی ہیں محاورے میں یہی لفظیں ملتی ہیں کہ اب ایک غیر معصوم کی نگاہ کی عصمت دیکھیے. کہ ابو ثمامہ کی کوشش یہ ہے کہ مولا کہنے نہ پائیں. یہ جملہ دن کہہ چکا ہوں کہنے نہ پائیں اور ہم اپنے ذوق عبادت کا نذرانہ پیش کریں. یہ کوشش ہے کہ کہنے پائیں نہیں لہذا جہاد کر رہے ہیں نظر آفتاب پر اور بس ادھر زوال ہوا اور ادھر ہاتھ باندھے ہوئے سامنے آ گئے تو حضور تمنا ہے کہ یہ نماز آپ کے ساتھ جماعت ادا ہو جائے. ماشاءاللہ صاحبان نے فہمے. میں کہتا ہوں کہ یہ فقط واجب کا شوق نہیں ہے مستحب کا شوق ہے. ارادہ تو کسی صورت سے ہو جاتی. کہتے تمنا ہے کہ یہ نماز آپ کے ساتھ بجماعت ہوتا جائے. ہمارے یہاں جو نمازی بھی ہیں وہ محلے میں جماعت ہوتی جاتے. ہماری جماعت میں خاص ہوتی ہے لوگ اپنے گھروں میں ارادہ نماز پڑھتے ہیں. اگر الحمدللہ نمازی ہیں تو جناب وہاں جماعت کا یہ ذوق ہے. یہ کہتے ہیں کہ مولا تمنا ہے کہ آپ کے ساتھ بجماعت ادا ہو اور اگر امام فرما دیں کہ ارے اس وقت تم مصروف جہاد ہو. مگر امام نے معاملہ ہمت کی کریں گی کہ ان کا ذوق عبادت
کہ دعائیں دینے لگے. فرماتے ہیں زکت پلا جعلک اللہ من المصلین الذاکرین. ارے تم نے خود سے نماز کو یاد کیا, اللہ تمہارا شمار نمازیوں میں کر لے. ہاں نعم ہاذا, یہ کیا نہیں ہے تو جس وقت تم نے کہا تو ہاذا افضل وقت ہے, بس یہی اس کا افضل وقت. اور اسی سے یہ سوال ختم ہے اگر کسی کے ذہن میں پیدا ہو کہ مولا نے حکم کیوں نہیں دیا تھا. جب تک ابو سمامہ نے کہا اس وقت تک تو وقت ہی نہیں آیا, تو مولا حکم کیوں دے. بس جس وقت آیا فوراً ابو سمامہ نے یہ عرض کیا, امام فرماتے ہیں سے وہ چیز دیکھتے جنگ روک ہوئی نماز پڑھو. اس نے نماز دو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں, مگر یہ پہلو اس نے نہیں عرض کیے تھے کہ یہ آخر مولا نے کیوں کہا کہ ان سے کہو جنگ روک. مجھے معلوم ہے کہ شریعت اسلام میں ہر وقت کے لیے ترتیب میں نماز موجود ہے. نماز پڑھنے کے لیے جنگ رکنے کی ضرورت نہیں ہے, نماز تو ہر وقت ہو سکتی ہے. مگر میرا دل یہ کہتا ہے کہ اگر یہود سے مقابلہ ہوتا تو اتباع دین کی درخواست نہیں جائے. اگر نصارہ سے مقابلہ ہوتا, منکرین خدا سے مقابلہ ہوتا, کیونکہ بد نصیبی سے نام نہاد مسلمانوں مقابلہ تھا, تو یہ اتباع دین کی درخواست نہ تھی کہ ان کے ضمیر اسلامی کے بیدار کرنے کی امکانی کوشش. اور دوسری لفظوں میں کہوں کہ یہ فریضہ امامت جو ادا کیا جا رہا تھا ان کے ساتھ, مگر انہوں نے مہلت نہیں دی تو پھر امام نے دکھلا دیا کہ دیکھو تو صحیح کہ نماز ہو اور بجماعت ہو. کس طرح دو تابعیوں کو کئی دن عبداللہ نبی اور غیر ابن قیم کو خلا کر دیا کہ جو تیرائے اپنے اوپر روکو. ادھر نماز ہو رہی ہے, ادھر تیر کھائے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ پہلے دن بھی ہیں, ایسے ایمان بھی ہیں. میں کہتا ہوں کہ کیا ابو سمامہ کا دل چاہتا تھا اس نماز جماعت میں شریک ہونے کو, اور ان کا زہیر ابن قیم اور سعید ابن عبداللہ کا دل نہیں چاہتا ہے. تو کبھی زبان سے بھی تو نہیں کہا کہ مولا انہیں ہم اس جماعت میں شریک نہ ہو. معلوم ہے کہ زندگی کی آخری نماز جماعت ہے, مگر خدا یہ تو اس وقت حضور کرتے جب ان کی عبادت برمنائے عادت ہوتی, جب حقیقت عبادت سے واقف تھے. ہاں یہی تھے اصحاب حسینی فقیر. کسی کو حق نہیں یہ سمجھنے کا کہ انہوں نے نماز نہیں چھوڑی. کون کہہ سکتا ہے کہ جب تیر کھانے کو جھکے تو رکوع نہیں کر لیا, اور جب سیدھے ہوئے تو قیام نہیں کر لیا, اور امام اشارے سے انہوں نے سجدے نہیں کر لیے. انہوں نے نماز یقیناً پڑھی, لیکن اس جماعت میں تو پھر نہیں شریک ہوئے. یہ جملہ کا جو دن میں کہا کہ کسی عالم, کسی فقیر, کسی مجتہد کو یہ ہمت نہیں ہو سکتی کہ وہ یہ طے کرے کہ ان کی نماز افضل ہے جو مولا کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے, اور ان کی نماز افضل ہے جو مولا کو نماز پڑھا. اور یہ تو اداداران حسین کو مخاطب کر کے کہوں گا,
وہ لوگ پورا کربلا کا جہاد کے لیے تھے اسلام کے ساتھ، مگر یہ تو دنیا ہے جو بلا شاہد مجاز نماز کی جس سماج پر مولا اپنے ایسے دو جانبازوں کو قربان کر دیں اور اس نماز کو ہم اپنے عمل سے پامال کریں تو مولا ہمیں اپنے دوستوں میں اور صحیح وفاداروں میں سمجھ سکتے ہیں۔ اس دن کا کہ صورت واقعہ ایسی ہے کہ اثناء نمازی میں اتنے چیز کھا لیے کہ کھڑے ہونے کی طاقت نہیں، مگر یہ قوت ارادی تھی کہ طے کر کے کھڑے ہوئے تھے کہ مولا نماز پڑھ رہے ہیں، تو جب تک امام نے سلام نہیں پھیرا صحیح زمین پر نہیں پھیرا، ادھر سلام پھیرا ادھر صحیح زخموں سے تو زمین پر دے ہندو کا جیسے وفا کو یا بات دلا مولا نے حق وفا ادا کیا، امام نے فرمایا نام بکرتا جزاک اللہ خیرا، ہاں نے بات کر دی، اللہ تمہیں جزاک ہے کیا فرمائے۔ اس کے بعد اس دن تو آخر کلام میں عصر کی نماز کا تذکرہ کر چکا ہوں، مگر ابا ویزا ایک مجھے حیرت لگی سمجھ میں نہیں آئی کہ ایسی ایسی نمازیں جنہوں نے پڑھی اور ایسے ایسے سجدے جنہوں نے کیے، مگر اور سب القاب ہیں۔ امیر المومنین کا سجدہ اس میں ضربت لگی، حسین کا یہ سجدہ جس میں خنجر پھرا، ایسے ایسے سجدے جنہوں نے کیے، مگر مجھے امیر المومنین کے القاب کی دنیا بھی معلوم بقدر مطالعہ، اور امام حسین علیہ السلام کے القاب بھی جو ہیں جتنے مجھے معلوم ہیں تو اہل عزاد ان کے القاب میں بھی سید العرب نظر آیا، ان کے القاب بھی سید الشہداء ہے مگر سید الساجدین۔ نہ حضرت علی کا مجھے لقب ملا اور نہ حضرت امام حسین سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے چوتھے امام اس حالت میں غلطی کی ہے اور کیسے کیسے سجدے کیے کہ ان کا لقب سید الساجدین